بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 4، امیر خامان کی موت اور ارسلان سے ٹکراؤ۔ سن 756 ہجری میں تیمور کی عمر 20 برس ہو چکی تھی اور وہ خود کو اتنا جری اور باقوت محسوس کرنے لگا کہ اپنے سے زیادہ قوی حفصہ اور آزمودہ کار پہلوانوں کو شکست دے سکتا تھا۔ اس کے پنجے اس قدر فولادی اور قوی ہو چکے تھے کہ دور نزدیک کسی کو اس سے پنجہ لڑانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ امیر خامان کے سارے سپاہی اور منصبدار بھی تیمور سے ڈرتے اور اس کی ایسے اطاعت کرتے کہ اس طرح امیر خامان کی اطاعت بھی نہ کرتے تھے۔ تیمور نے فوج کے سپاہیوں کو مشقیں کرانے کا خصوصی انتظام کر رکھا تھا، تاہم جمعے کے روز انہیں چھٹی دے دیا کرتا تاکہ وہ سب جمعے کی نماز باجماعت ادا کر سکے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، امیر خامان کا ایک بھتیجا بھی تھا جس سے امیر ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا۔ اسے ڈر رہتا تھا کہ کہیں اس کا بھتیجا اسے قتل نہ کر دے۔ تیمور حیران تھا کہ آخر امیر خامان کو یہ خوف کیوں لاحق تھا، مگر بعد میں سے اس کی اصل وجہ معلوم ہو گئی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ امیر خامان نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھتیجے کے لیے کچھ نہ چھوڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بھتیجا جس کا نام ارسلان تھا اپنے چچا کا سخت مخالف تھا۔ اس کے سینے میں اپنے چچا کے لیے نفرت، حسد اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تیمور کو خبر ملی تھی کہ ارسلان اس کے خلاف اپنے چچا کے کان بھرتا رہتا ہے اور اسے کہتا رہتا ہے کہ وہ تیمور کو ملازمت سے فارغ کر دے۔ ارسلان کے مطابق تیمور کا اثر و رسوخ فوج میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی بھی وقت امیر خامان کا تختہ الٹ سکتا تھا۔ دراصل وہ تیمور سے حسد کرنے لگا تھا اور اس کی ساری سپہ سالاری کی صلاحیتوں سے خوف زدہ تھا۔ تاہم ارسلان کے بھڑکانے کے باوجود امیر خامان نے تیمور کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ اس پر پورا بھروسہ کرتا رہا اور فوج کی کمانی سے سونپ رکھی۔ اب ارسلان کو تیمور سے اور زیادہ نفرت ہونے لگی۔ جب کبھی ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تو ارسلان حقارت بھری نظروں سے تیمور کو دیکھ کر اور کترا کر نکل جاتا۔ حقیقت میں وہ اسے راستے سے ہٹانے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ خدا کی یہ کرنی ہوئی کہ 756 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں امیر خامان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے ذیابطیس کے مرض میں مبتلا تھا۔ اب امیر خامان کو سپرد خاک نہیں کیا گیا تھا کہ ارسلان جو امیر کے بعد اس کا واحد وارث تھا، بھرے مجمع میں تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے تیمور ترکائی، میں امیر کی حیثیت سے پہلا حکم جاری کرتے ہوئے آج سے تجھے اپنی فوج کی سپہ سالاری سے معزول کرتا ہوں۔ آج کے بعد میری فوج میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تیمور کو ارسلان کی حرکت سے سخت رنج پہنچا۔ اگر وہ اسے تنہائی میں بلا کر معزول کرنے کا حکم سناتا تو شاید اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ چچا کی موت کے بعد وہ حقیقتاً امارت کے منصب کا واحد حقدار تھا اور اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ فوج کی سپہ سالاری جسے چاہے سونپ دے۔ لیکن اس نے ایک فاش غلطی کرتے ہوئے تیمور کو اس کے ماتحتوں کے سامنے حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جو اسے بے حد گراں گزری اور وہ بے قابو ہو کر چیخ اٹھا: ارسلان، بے شک تو بڑے عہدے کو پہنچ گیا، مگر حقیقت میں تیرے پاس اس بڑے عہدے کے آداب سرے سے نہیں ہیں۔ تیمور کی بات سن کر ارسلان بھی غیظ و غضب میں کھول اٹھا۔ وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے غصے سے چیخا: میں ارسلان نہیں، امیر ارسلان ہوں، مجھے تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ اے بے ادب! تیمور نے بھی ترکی و ترکی جواب دیتے ہوئے کہا: بے ادب میں نہیں، تو ہے، کیونکہ اگر تو امیر ہوتا تو تجھے امیر کے منصب کے آداب سے بھی واقف ہونا چاہیے تھا، اور تجھے اتنی عقل تو ضرور ہونی چاہیے تھی کہ ایک عہدیدار کو اس کے ماتحتوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ارسلان نے تیمور کے جواب کی پرواہ کیے بغیر وہاں موجود فوجی افسروں کو حکم دیا: اس گستاخ بے ادب چھوکرے کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ تیمور جو اس وقت صرف 20 برس کا جوان تھا، یہ توہین آمیز جملے کا سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار تلوار سونت کر ارسلان کی طرف جھپٹ پڑا۔ وہاں موجود بعض فوجی افسروں نے ارسلان کی حمایت میں اپنی تلواریں برآمد کر لی اور تیمور کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تیمور کس قدر نڈر بہادر ہے اور اسے تلوار چلانے میں کس قدر مہارت حاصل ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہوتے تو ہرگز تیمور کے سامنے کھڑے ہونے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی حماقت نہ کرتے۔ تیمور کی تلوار کے پہلے ہی وار نے ایک افسر کے دائیں ہاتھ کو اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ درد کی شدت سے دوہرا ہو کر زمین پر گر گیا۔ تیمور نے اسی لمحے انتہائی چابک سے جھک کر زمین پر پڑی تلوار بائیں ہاتھ سے اٹھائی۔ اب اس کے دونوں ہاتھ میں تلواریں تھیں اور وہ کسی ناگہانی بلا کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ تیمور نے اپنی گرجدار آواز میں ارسلان کو للکارا: اے ارسلان، اگر تو واقعی امیر ہے تو پھر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ اور میرا مقابلہ کر۔ اگرچہ اس وقت تیمور اور ارسلان کے درمیان بہت سے فوجی افسر تلواروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، مگر تیمور نے دیکھا کہ ارسلان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔
کچھ ہی لمحوں میں تیمور اور ارسلان کے درمیان تلوار چلانے والے فوجی افسر ایک ایک کر کے ڈھیر ہونے لگے اور تیمور دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتا ہوا ارسلان تک جا پہنچا۔ ارسلان نے جب تیمور کی دونوں تلواروں سے خون ٹپکتا دیکھا اور اس کے کپڑوں کو اپنی فوجی افسروں کے خون سے رنگین پایا تو وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا اور رکبی دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ تیمور نے اس کا تقاب نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر اسے بھاگنے دیا۔ پھر اس نے وہاں موجود سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ ہم دونوں میں سے اصل امیر کون ہے؟ میں جو یہاں تمہارے درمیان موجود ہوں یا وہ جو چوہے کی طرح دم دبا کر بھاگ رہا ہے؟ پھر اس نے سپاہیوں اور افسروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ بہادری اور مردانگی کی قدر و قیمت پہچانتے ہو تو ایسے بزدل اور بھگوڑے شخص کی حکمرانی قبول نہ کرو بلکہ ماضی کی طرح میرے ماتحت رہ کر کام کرو۔ میں تم سب کو نہ صرف باقاعدہ تنخواہیں دوں گا بلکہ تمام سہولیات بھی فراہم کروں گا۔ اس وقت 11 فوجی افسر زمین پر اوندھے گرے ہوئے تھے، جس میں سے 4 اپنی جانیں گنوا چکے تھے اور 7 شدید زخمی تھے۔ زخمی افسروں نے فوراً کہا، اے تیمور، ہم تیری سپہ سالاری قبول کرتے ہیں اور آئندہ تیری اطاعت کریں گے بشرطی کا تو ہمارے لیے مناسب وظیفہ مقرر کر دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد امیر خامان کی فوج تیمور کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کی ساری جائیداد پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ ارسلان خوف کے مارے تیمور کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن تیمور نے امیر کے عہدے کے ادا بجا لاتے ہوئے امیر خامان کی آدھی جائیداد ارسلان کو بخش دی تاکہ وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اس کے بعد بھی تیمور نے ارسلان کو جان و مال کے حوالے سے کوئی گزند نہ پہنچائی۔ کچھ عرصے بعد تیمور کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط ارسلان کا تحریر کردہ تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں ایک گناہ گار ہوں، خدا بھی گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لہٰذا اے تیمور تو بھی میری توبہ قبول کر لے۔ تیمور نے اسے جواب میں لکھا، میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، اگر تو مجھے یہ خط نہ بھی لکھتا تو بھی میری طرف سے تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچنا تھا، مگر میں اس دن کی تیری ذلت آمیز جملوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جو تو نے میرے ماتحتوں کے سامنے مجھے کہے تھے۔ تیمور کے بول وہ مذہب کا پابند تھا، نماز قضا نہ کرتا اور شراب کو چھوتا تک نہ تھا، علماء دین کو احترام اور عزت و تکریم کی جگہ دیتا اور ان سے اہم معاملات میں مشورے کیا کرتا تھا۔ اگرچہ کچھ علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، تیمور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آیات قرآن کی شان نزول سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سفر میں خاص طور پر تیار کرائی لکڑی کی ایک مسجد رکھتا تھا جسے بآسانی جوڑا یا کھول کر کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ سن 797 ہجری میں جب تیمور کی عمر 21 برس تھی، وہ موسم خزاں میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار کی غرض سے نکلا۔ اس کے کچھ ساتھی صحرائی جانوروں کو سمرقند کے شمال کی طرف ہنکانے لگے اور خود تیمور باقی ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گئے جہاں سے ہنکائے ہوئے جانوروں کو بہرحال گزرنا تھا۔ جس علاقے میں وہ لوگ شکار کر رہے تھے وہاں ایک قبیلہ کرولیتائی کا بسیرا تھا۔ جب وہ لوگ شکار کر رہے تھے تو قبیلے والوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا، تم لوگوں کو اس علاقے میں شکار کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تیمور نے وجہ دریافت کی تو قبیلے والے کہنے لگے کہ چونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے اس لیے کسی اور کو یہاں آنے اور یہاں شکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ تیمور نے غور کیا مگر اسے اس جگہ کسی کی ملکیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ اس نے قبیلے والوں سے کہا، یہاں تمہاری ملکیتی زمین کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر تم لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہو یا گھر بار بناتے ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمین ایک بیاباں ہے جس کا کوئی مالک نہیں، اور جس کا کوئی مالک نہیں نہ ہو اس زمین پر ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ مگر قبیلے والے بازید رہے کہ یہ ان کی جگہ ہے اور یہاں شکار کرنے والوں کو قتل کر دیں گے یا پھر اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت شکارگاہ میں تیمور کے ساتھ صرف 6 آدمی تھے جبکہ قبیلے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ تھی۔ اگرچہ تیمور کے سپاہی اس علاقے میں موجود تھے مگر وہ ان سے دور تھے اور بر وقت ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تیمور کے ساتھ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا سپہ سالار کتنا بہادر اور جری ہے، اگر ضرورت پڑی اور تلوار چلانے سے گریز نہ کرے تو وہ تلوار چلانے سے گریز نہیں کرے گا۔ تاہم تیمور کوشش کر رہا تھا کہ بات چیت جھگڑے کی صورت اختیار نہ کرے، لہذا کچھ سوچ کر اس نے کہا کہ ہم نے جو جانور شکار کیے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لہذا تم ناراض نہ ہو۔ مگر قبیلے والوں نے تیمور کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور بولے، تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور وہ بھی 1000 سونے کے سکے۔ تیمور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ شکار کر کے آئے ہیں، انہیں سکے کیسے دے سکتے ہیں۔ اس پر قبیلے والے مزید جری ہو کر بولے، تو پھر ہم تم لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے قبیلے میں لے چلتے ہیں تاکہ تم کسی کو بھیج کر سونے کے سکے منگوا لو، ورنہ جان گنوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بات نہ چاہتے ہوئے بھی بگڑ گئی تھی۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کا اشارہ کیا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیمور اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اتر چکے تھے، تاہم ان کے پاس شکار کے آلات تھے جو کہ لڑائی میں کام آ سکتے تھے۔
तैमूर ने अपने साथियों को होशियार करते फौरन जस्त लगाई और घोड़े पर सवार हो गया। फिर इसने चंद तीर दांतों में दबाकर कमान हाथ में थाम ली। इसके साथी इसके जैसे चलाक और दरीक नहीं थे। कबीले वालों ने इन्हें घोड़ों पर सवार होने से रोकना चाहा। इसी दौरान तैमूर ने पहला तीर चला दिया, जो आन वाहिद में एक कबायली की पीठ में उतर गया। अगले ही लम्हे एक दूसरा तीर इनके एक और साथी की गर्दन में पेवस्त हो गया। कबीले वालों ने जब ये हाल देखा तो तैमूर के साथियों को छोड़कर इसकी तरफ झपट पड़े, मगर इससे पहले कि हमलावर तैमूर तक पहुंच सकते, इसने मजीद 4 आदमियों को तीरों का निशाना बना डाला। इनमें से एक ऊंधे मुंह घोड़े की पीठ पर ही ढेर हो गया। जब इसका घोड़ा तैमूर के पास पहुंचा तो इसने अपनी कमान डालकर इसकी तलवार खींच ली। यूं अब इसके दोनों हाथों में तलवारें थीं। वो घोड़े की लगाम दांतों में दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाने लगा। तैमूर को जल्द ही यह एहसास हो गया कि इसका और मध्य मुकाबले लोगों का कोई मुकाबला नहीं। यह ऐसे ही था जैसे कोई ताकतवर मर्द नाबालिग बच्चों से तलवार का खेल खेल रहा हो। इन लोगों में तैमूर जैसी ताकत थी और ना ही तलवार चलाने की इन जैसी महारत, जबकि तैमूर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए कबालियों को गाजर मूलियों की तरह काट रहा था। इसकी आंखों में खौफ का कोई शायबा न था और वह मध्य मुकाबिल अफराद पर तादाद में कई गुना होने के बावजूद हावी था। इसके साथी भी कर और लताई कबीले वालों को तीरों का निशाना बना रहे थे और दुश्मन के करीब आने से कतरा रहे थे, क्योंकि दो बदू लड़ाई के लिए उनके पास हथियार काफ़ी न थे। ताहम उनकी तीरंदाजी तैमूर के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। दुश्मन की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और फिर देखते देखते कबीले वालों पर ऐसी दहशत तारी हुई कि वह एक एक करके फरार होने लगे। तैमूर ने अपने साथियों को तकाब से मना किया, क्योंकि इस तरह ऐन मुमकिन था कि वो इनके पूरे कबीले का सामना करने पर मजबूर हो जाते, जो इनके लिए फ़िलहाल मुमकिन न था। कबीले वालों के 22 अफराद मौके पर पड़े थे, जिनके घोड़े और सामान तैमूर और उनके साथियों ने जब्त कर लिए और समरकंद की तरफ रवाना हो गए। बहरहाल इस वाक़े से तैमूर को अपनी ताकत का अंदाज़ा हुआ और इसने यह नतीजा अखज़ किया कि वो अकेला एक बड़ी फ़ौज पर भारी है और मौत का सामना करने से नहीं घबराता। इसने खुद से कहा, ए तैमूर, खुदा ने तुझे इतनी ताकत और हिम्मत का मालिक बनाया है, तो फिर तुझे अपनी छोटी सी फ़ौज पर इक्तफ़ा करने की बजाय अपने इक़्तिदार को मशरिक़ व मग़रिब तक फैला देना चाहिए। चुनांचे जब वो वापस पहुंचा तो इसकी सोचों का एक नया रुख मिल चुका था। तैमूर शिकार और कबीला कोरलताई से मार्के के बाद घर पहुंचा तो एक खुशखबरी इसका मुंतज़िर थी। उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। तैमूर ने अपने बेटे का नाम जहांगीर रखा था, जिसका मायने जहान को फतह करने वाला के हैं। तैमूर जानता था कि इसके जहन में दुनिया को फतह करने की जो सोचें मौजूद हैं वो बहुत सोचने और दिल ही दिल में ख्याल बुनने से पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती, बल्कि इन सोचों को हकीकत का रूप देने के लिए एक बड़ी और ताकतवर फौज की ज़रूरत होगी। चुनांचे इसने फैसला किया कि अपनी ज़मीन व जायदाद को फ़रोख्त करके एक ज़बरदस्त फौज तैयार की जाए। हालांकि तैमूर को अमीर खामान से जो जायदाद हासिल हुई थी वो इंतहाई बेशकीमत थी, और जब इसने इन्हें फ़रोख्त करने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों को हैरत हुई और इन्होंने ख्याल किया कि चूँकि ये जायदाद और ज़मीनें इसे बआसानी और मुफ्त में मिल गई हैं, इसलिए इसे इनकी सही कदर व कीमत का एहसास ही नहीं है। मगर ये लोग इस हकीकत से बेखबर थे कि तैमूर के जहन में क्या मंसूबे परवरिश पा रहे हैं और वो क्या करने वाला है। चुनांचे तैमूर ने अपनी जायदाद को जल्द अज जल्द फ़रोख्त करने के लिए इसे 40,000 के सोने सिक्के के अवध फ़रोख्त कर दिया। अगरचे ये सस्ते दामों बेची गई, मगर वो इस कीमत से अपने ख्वाब की ताबीर की शुरुआत कर सकता था। तैमूर ने किसी हेल हुज्जत के बगैर फ़ौजों की भर्ती शुरू कर दी। इसने सिर्फ ऐसे नौजवानों को अपनी फ़ौज में भर्ती शामिल किया जिनकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि जंगी जुनून सीखने की यही बेहतरीन उम्र होती है और इसके बाद ये फ़नून सीखने की सलाहियतें कम होती जाती हैं। तैमूर ने अपनी फ़ौज के जवानों की तरबियत इन्हीं खतूत पर की जिन खतूत पर खुद इसकी तरबियत हुई थी। इसने इन्हें मजहबी कवानीन की सख्ती से पाबंदी करवाई। वो खुद भी मजहबी कवानीन की मुकम्मल पैरवी करता था। तैमूर ने अपने साथियों को नज़्म व ज़ब्त और कवानीन की पासदारी करने का पाबंद किया और इन्हें खबरदार किया कि अगर इनमें से कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी का मरतकब हुआ तो वो आम इंसान से ज़्यादा सख्त सज़ा का मुस्तहिक होगा। तैमूर ने सिपाहियों की तरबियत का निज़ाम कुछ यूँ किया था कि इन्हें दिन में 2 बार खुराक की मुफ्त फराहमी का बंदोबस्त करता। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद जिस्मानी कसरत और फ़ौजी मशकों के लिए हर सिपाही को हाजिर होना पड़ता। इन मशकों में तैमूर खुद भी बाकायदगी से हिस्सा लेता। इसकी मौजूदगी सिपाहियों की कारकर्दगी पर बहुत मस्बत असरार डालती, क्योंकि वह ज़्यादा दिलजमी और मेहनत से मशकों में हिस्सा लेते हैं। इन मशकों में ज़ाती तौर पर हिस्सा लेने की एक वजह यह थी कि तैमूर सिपाहियों के सामने खुद को कवि और ताकतवर साबित करना चाहता था। वह अमीर खमान की फ़ौज में रहकर जान चुका था कि सिपाही नालायक और काहिल सिपा सलार को तमस्खुर की नज़र से देखते हैं। चुनांचे वह सिपाहियों के साथ मिलकर तीर चलाने, तलवार बाजी और घुड़सवारी की मशकें किया करता,
تاکہ اس کے سپاہی جان لے کہ وہ صرف نام کا سپہ سالار نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں جنگی فنون کا ماہر بھی ہے۔